اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج میں پھر اپنے حسب ٹائم پہ اپنی ویڈیو لے کر آیا ہوں جو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کچھ حساب نکالا ہے، جس کا میں جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بھی بہت غور سے سنا ہوگا، میں نے بھی کبھی غور سے سنا، کئی بار سنا، آپ نے بھی کئی بار سنا ہوگا کہ لندن پلان کیا ہے۔ یہ لندن پلان کئی خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لیڈروں سے آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ تو یہ لندن پلان کے بارے میں نے جو تحقیق کی اور اس کے بارے میں نے کافی سوال اندر گھس کے کیے ہیں، تو ایک تو اس کا میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، دوسرا یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مریم کا ستار اب آنے والے دنوں میں کیسا رہے گا، اور تیسرا ہے کہ آئندہ جو کچھ ہوگا وہ کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں نے کچھ سوال نکالے ہیں، اس میں سبھی علوم اس میں شامل ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ بتا دوں کہ لندن پلان جو تھا وہ نواز شریف نے ترتیب دیا تھا، اور اس کے اندر کچھ بہت سے مسلم لیگ کے بندے بھی شامل ہوں گے۔ اس لندن پلان میں یہ تھا کہ آرمی چیف ان کی مرضی کا آئے، عدلیہ میں ان کی مرضی کے کچھ بندے ہوں، اور تیسرے جو عبوری حکومت آئی ہے الیکشن کرانے کے لیے، وہ بھی ان کی مرضی کے لوگ شامل ہوں۔ اور وہ اس میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں حالات کی وجہ سے، اور میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ عبوری حکومت تو ان کی مرضی سے آ گئی، اور وہ کچھ کر رہی ہے جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہ کر رہی کسی طرح عمران خان کو مطلب کہ نااہل قرار دے۔ ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں، نہ ان میں الیکشن کا مقابلہ کرنے کی ہمت نظر آ رہی ہے، نہ ان کے ستارے اس پاور میں ہے کہ وہ کچھ کر سکیں۔ ان کے پلان میں یہ بھی تھا کہ کسی طرح پی ٹی آئی کو کمزور کیا جائے، ان کے لیڈروں سے مطلب کہ لیڈروں کو تبدیل کیا جائے، اور یہ ان کو عمران خان کے اوپر اس کو جیل کیا جائے یا اس کو نااہل قرار دے دیا جائے۔ یہ ساری باتیں اس میں شامل تھیں۔ اب ہوا یہ کہ جو لندن پلان میں جو حصہ دار کام کر رہے تھے، اس کے اندر ان لوگوں نے اس حساب سے کام نہیں کیا جس حساب سے وہ کام کرنا چاہتے تھے۔ یعنی نواز شریف جو چاہتا تھا کہ عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے، وہ نااہل ابھی تک نہ ہو سکا۔ پھر ان کی جماعت کو کمزور کیا جائے، ان پہ کیسز بنائے جائے۔ کیسز تو بنا دیے انہوں نے، لیکن اس جماعت کو کمزور نہیں کر سکتے، نہ عوام سے ان کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اور ان کی حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ عوام ان کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے۔ روز دیکھیں پٹرول بڑھ گیا، روز دیکھیں چیزیں بڑھ گئی۔ یہ اصل میں یہ عمران خان کی کوئی اس میں کوالٹی نہیں ہے، یہ ہونا ہی تھا۔ یہ حالات اگر عمران خان بھی اس وقت ہوتے تو ستاروں کا جو حساب کتاب چل رہا ہے، جو یہ ستارے کئی سالوں کے بعد جو اب آئے ہیں، ان ستاروں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہونا تھا۔ اس میں چاہے عمران خان کی حکومت ہوتی یا نون لیگ کی حکومت ہوتی۔ نون لیگ کی حکومت کیونکہ نااہل حکومت تھی، نہ کچھ کارکردگی دکھا سکی، نہ کوئی پاکستان کو ترقی دکھا سکی، اور یہ اسی طرح وہ اندھا بانٹے ریوڑیاں ملک کے اپنے کو وہ والا حساب ہوا کہ اس کے اندر جو 13 جماعتیں تھیں، 13 جماعتوں کے 2 3 بندوں کو منسٹر بنا دیا، سب پہ کیس چل رہا ہے، آپ کو بھی پتہ، مجھے پتہ ہے۔ اسی طرح ان کی کوشش تھی کہ آرمی چیف بھی ان کی مرضی سے لایا جائے، گو ان کی مرضی سے آ گیا، اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن آنے والا شخص جو وہ خدا سے ڈرتا ہے، جو حساب کتاب سے نکالا اس کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ آنے والا شخص اللہ سے ڈرتا ہے، وہ حق بات کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں گے مئی اور جون میں کہ کیا ہوگا، کون سی طاقتیں اب پاکستان کے فیور میں ہوں گی، پاکستان کو ترقی دینا چاہتی ہوں گی، اور کون سی طاقتیں ایسی آپ کو نظر آئیں گی جو ان سب کا احتساب کرے گی۔ اب سب کا احتساب ہوگا،
اب صرف نون لیگ کا یا پی ٹی آئی کا نہیں ہوگا، اب سب کا حساب ہوگا، جس نے جو کیا ہو وہ بھگتے گا۔ اب ان کا احتساب کی طرف یہ قدم اٹھنا ہے، اور یہ مریم کے خلاف جو اس کے جو ستارے ہیں وہ اتنی طاقتور پوزیشن میں نہیں ہیں، اور یہ آگے جب بڑھتے جائیں گے تو اس کے ستارے کمزور ہوتے جائیں گے، اور یہ 2025 تک اس کے ستارے بالکل کمزور سمت میں چل رہے ہیں۔ چاہے اس کے جلسے میں رش ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے ستارے کمزور حالت میں چل رہے ہیں، اور اس کو کامیابی نہیں ملنی الیکشن میں۔ اس کی نسبت تو حمزہ شہباز پھر کچھ سیٹیں لے جائے گا، لیکن یہ اپنے مریم کو کوئی کامیابی نہیں ملنی۔ اس کی زبان میں جو تاثیر ہے وہ لوگ سن کے خوش نہیں ہوتے، لوگ اس سے دور ہوتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی کوالٹی نظر نہیں آتی، چیخنے چلانے سے انسان کے اندر کوالٹی نہیں آتی۔ اور دوسرے بہرحال وہ جیسی بھی تقریر کرتی ہے، لیکن اس کے ستارے جو ان سے ہیں نا وہ اب کمزور ہیں، کمزوری کی سمت میں چل رہے ہیں، اور یہ ابھی اس کو سیٹیں لینے کے لیے، الیکشن جیتنے کے لیے 2025 کا انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ آتی ہوئی نظر اس لیے آ رہی ہے کہ شاید عورتوں کی مخصوص سیٹ پہ ہی آ جائے، اسمبلی میں آ جائے، اس سیٹ میں آ جائے تو آ جائے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ ہمارے 14 مئی کے بعد یا 21 مئی کے بعد ہمارے جو ستارے آ رہے ہیں پاکستان میں، وہ پاکستان کی ترقی کی طرف بڑھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب پاکستان نے اپنا آگے کا سفر شروع کرنا ہے، اور وہ ترقی کا سفر ہوگا، اور یہ جو ہوگا یہ ستارے عمران خان کے فیور میں ہوں گے، اور یہ مریم کے خلاف چلے آ رہے ہیں۔ یہ اس کے لیے مئی کا جو مہینہ ہے وہ میں اپنے حساب سے یہ کہہ سکتا ہوں یہ احتساب کا مہینہ ہوگا۔ میں ابھی الیکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مئی کا مہینہ جو ہوگا یہ احتساب کا مہینہ ہوگا، سب کا احتساب ہوگا۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ کون کون سی طاقتیں، جو پاکستان کی طاقتیں ہیں صحیح معنوں میں، کہ جو کہہ دیں تو وہ ہو جاتا ہے، یہ اب احتساب کی طرف بڑھے گا۔ اور میں اپنے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو سال 2023 ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہمارا خوشیوں بھرا سال ہوگا۔ 2023 یہ پاکستان کے لیے خوشیوں بھرا سال ہوگا، اور یہاں تک یہ سال اچھا ہوگا، ہو سکتا ہے مئی جون میں جولائی میں ہمارے انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہونے شروع ہو جائیں۔ یہ اب تو ہم نہ ان سے تجارت کر سکتے ہیں، نہ ادھر آ سکتے ہیں، نہ ادھر جا سکتے ہیں، لیکن جو ستارے آ رہے ہیں یہ ستارے اتنے اچھے آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات مطلب کہ بہتر آ جائے، اور بہتر ہونے کے چانسز بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور دوسرے مہنگائی جو بڑھ چکی ہے وہ تو ابھی اپریل میں بڑھے گی، مئی میں بھی بڑھے گی، لیکن مئی کے بعد 14 مئی یا 21 مئی کے بعد یہ مہنگائی اپنی جگہ رک جائے گی، اور پھر یہ آہستہ 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 نیچے آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ کسی جماعت کا اس میں کام نہیں ہوگا، یہ ہمارے جو ملک میں ستارے، جو دنیا میں ستارے آ رہے ہیں وہ ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ یہ ستاروں کا اثر صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے، یہ جہاں جہاں بھی دیکھیں اپوزیشن اپ آئے گی، اور جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ ڈاؤن ہوتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو۔ اگر وہاں پر اس طرح کی گڑبڑ ہے تو یہ وہاں ہر ملک میں یہ مطلب کہ خوش ہوتی آئے گی۔ انشاءاللہ خوشحالی آئے گی، ضرور پاکستان میں آئے گی، کیونکہ یہ 700 سال بعد، یہ دنیا میں 700 سال کے بعد یہ ایسا ٹائم آ رہا ہے کہ جو مطلب کہ ستارے اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں، جس گھروں میں وہ بیٹھے ہیں، یہ 700 سال کے بعد یہ پوزیشن نظر آ رہی ہے، اور اس پوزیشن ہی کی وجہ سے ہم ترقی کے سفر کی طرف شروع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی میرا پاکستان آہستہ آہستہ ترقی کی منزل طے کرتا ہوا آگے بڑھے گا۔ یہ دنیا کے حکمران کے لیے تو بہتر نہیں ہے، یہ سال دنیا کے حکمرانوں کے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن عوام کے لیے بہت بہتر ہے۔ عوام کے لیے عوام کی خواہشات پوری ہوتی نظر آئیں گی، عوام الیکشن میں جانا چاہتی ہیں، الیکشن میں ہوں گے، عوام ایک جماعت کو میجورٹی میں پسند کر رہی ہیں تو وہ پسند کی طرف مطلب کہ عوام جائیں گے۔ عوام کے لیے یہ بہتر سال ہے 2023، اور یہ انشاءاللہ اسی طرح یہ 2-3 سال تک یہ ابھی رہے گا، ترقی کرے گا، ہماری امپورٹ ایکسپورٹ بڑھے گی۔ یہ نہیں کہ ہمارا ملک اس طرح ہی رہ جائے گا، یہ صرف نااہلی کی وجہ سے وہ لوگ
جو مطلب کہ مثال کے طور پہ میں اگر اکاؤنٹس کا کام جانتا ہوں اور مجھے آپ نے کنسٹرکشن کا کام دے دیا تو میں وہ کام کیا کروں گا؟ یا مطلب کہ جو تعلیم کا کام جانتے ہیں اس کو آپ نے اطلاعات کا کام دے دیا تو وہ کیا کرے گا؟ ہوا یہی ہے ہمارے ملک کے اندر کہ ہم نے حکومت نے ان کو ایڈجسٹ کرنا تھا، کسی کو کسی سیٹ پہ کر دیا، کسی کو کسی سیٹ پہ کر دیا، کسی کو کسی سیٹ پہ کر دیا۔ اب یہ عام میں دیکھتا ہوں جب یہ ہمارے وزیر خارجہ باہر جاتے ہیں، یہ ایسے ایسے ملک میں جاتے ہیں کہ مجھے وہ پھر نقشہ نکال کے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ملک بھی ہے دنیا میں، یہ ملک کہاں ہے؟ ہم تو کبھی نہیں اس ملک میں گئے، یا وہ لوگ تو ہمارے ملک میں کبھی نہیں آئے، لیکن ان کے سفر جاری ہیں، وہ جا رہے ہیں اور ان سے مل رہے ہیں، اور کوئی نہ تجارت ان کی وجہ سے ہو رہی ہے نہ کچھ ہو رہی۔ تو میں نے کہا نا کہ یہ تفریحاً یہ جماعت، سب جماعتیں 13 جماعتوں کا جو جمکٹا ہے، یہ تفریحاً ہمارے ملک میں آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے حالات زندگی ایسے ہو گئے ہیں۔ پاورفل ادارے اب عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دیکھیں گے، اور 17 مئی سے آپ سب کو بہتری نظر آئے گی۔ میں نے کہا نا 17 مئی میں آپ کو بہتری نظر آئے گی، 17 مئی یا 21 مئی سے آپ کو پاکستان کی بہتری نظر آئے گی۔ اب یہاں پر یہ بھی سوال کا جواب دیتا جاؤں، کیا عمران خان گرفتار ہوں گے؟ اصل میں عمران خان کے ستارے مضبوط ہیں، مضبوط ستارے تو شہباز شریف کے بھی ہیں، لیکن اتنے نہیں ہیں جتنے ستارے اپنے عمران خان کے مضبوط ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کے بھی ہمارے ستارے مضبوط ہیں، لیکن اتنے ستارے نہیں ہیں کہ جتنے عمران خان کے ہیں۔ آرمی چیف کے بھی ستارے مضبوط ہیں، لیکن اتنے نہیں ہیں جتنے عمران خان کے ہیں۔ مضبوط ستارے ان کے بھی ہیں، لیکن ان کے مضبوط ستارے نہیں ہیں۔ اب مضبوط ستارے اگر نہیں ہیں تو آدمی کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ بھئی حالات ایسے ہیں، ستارے اگر برج اور ستاروں کا جو چال چلتی ہے، اللہ میں نے قرآن شریف میں بھی کہا ہے کہ میں نے آسمان کو 12 برجوں سے سجایا ہے اور چاند کی منزلیں طے کر دی ہیں، اور ہمارے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو یہ ایسے نہیں ہے سب کچھ، یہ جیسے اب اپنے کیا اس کا نام سورج گرہن آتا ہے تو کچھ اس کے عوامل تو ہوتے ہوں گے، زمین، چاند اور سورج کے درمیان میں جو آئے گا اندھیرا چھپ جاتا ہے، اس سے فرق تو پڑتا ہے ان چیزوں کا۔ سورج گرہن سے فرق نہ پڑے، لیکن اس کے ٹائم پہ جو ستارے ایسے ہوتے ہیں اس ستاروں کا اثر تو ضرور پڑتا ہے۔ آنے والے دن یہی شو کر رہے ہیں کہ عمران پر پابندی، کسی طرح پابندی نکالے، لیکن پابندی کے نزدیک پہنچنے کے باوجود اس پہ پابندی نہیں مطلب کہ آ سکتی، اور عدالت میں ان کی پسندیدہ جو شخصیت ہے وہ چیف جسٹس ہی رہے گی۔ اگر آپ کہنا چیف جسٹس استعفیٰ دے دیں گے، استعفیٰ نہیں دیں گے، وہ فائٹ کریں گے، اس کے ستارے بھی بہت مضبوط ہیں، اور وہ انشاءاللہ کامیابی سے اپنا سفر طے کریں گے۔ لیکن عمران خان کو جان کا خطرہ پھر بھی رہے گا، عمران خان کو جان کا خطرہ پھر بھی رہے گا، اور یہ میرے علم میں بھی یہ بات آئی ہے کہ عمران خان خود بھی ورد کرتا ہے، اس کی بیوی بھی اس کو بتاتی ہوگی، اور دوسرے ایسے ایسے لوگوں سے ملتا ہے جو اس کو بتاتے ہیں، تصویر ہاتھ میں ہوتی ہے، جو ہر وقت اللہ کو یاد کرے، اللہ اس کے لیے کیوں نقصان دہ ہوگا؟ اللہ اس کے لیے نقصان کیوں کھڑا کرے گا؟ پہلے گولی چلی بچ گیا، دوسری دفعہ 2 دفعہ میرے اپنے حساب میں یہ آیا کہ یہ مر گیا یا گرفتار ہو گیا، لیکن پھر یہ بچ کر اپنے گھر چلا گیا۔ تو ان کے ساتھ روحانی طاقتیں موجود ہیں، کچھ طاقتیں ان کے ساتھ موجود ہیں جو اس کو سنبھالا دے رہی ہیں، اور یہی میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اتنے مایوس ہو چکے تھے کہ پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے، لیکن اب میری طرف سے آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ترقی کی منزل طے کرے گا، الیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے، الیکشن ہوتے ہوئے اس سال نظر آ رہے ہیں، تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے لیکن الیکشن ہوں گے، اور یہ جو نااہلوں کا ٹولہ ہے اس نے اپنے گھر جانا ہے، یہ تو آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے، یہ ایسے تتر بتر ہو جائیں گے۔ اس کے اندر جو مولانا فضل الرحمان ہے، جس کا کام ہے مسجد کا، وہ سیاست میں آ جاتا ہے، ان لوگوں کو اللہ نہیں بخشے گا۔ یقین کرے گا میرے جیسا بھی بندہ ظلم کرتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، تو مجھے بھی نہیں اللہ میں بخشے گا۔ ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو درس تقریر دینا، لوگوں کو بتانا، ان کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ کبھی وہ کہتے تھے بے نظیر کے حکمرانی قبول نہیں ہے، کبھی مریم کی حکمرانی کو قبول کر لیتے، ان کا دین ایمان نہیں ہے،
جو ایسے ایسے مولوی ہیں جیسے یہ ہے، جو بھی ایسے ایسے مولوی ہیں، جو بھی لوگ ہیں، اللہ میں ان کو کبھی نہیں بخشے گا۔ ان کا وہ انجام ہوگا جو کافروں کا انجام ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں تھی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔